اسرائیل نے ایران پر حملہ کر دیا ہے۔ ایرانی دارالحکومت میں دھماکے سنے گئے ہیں۔ میڈیا کے مطابق اسرائیل نے ایرانی انٹیلیجنس ہیڈ کوارٹر کو نشانہ بنایا ہے۔ تہران کے ریپبلک ایریا میں متعدد میزائل لگے ہیں۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے کہا ہے کہ ایران کی جانب سے حملے کا خدشہ تھا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے ایران کے خلاف آج ہی طاقت استعمال کرنے کا عندیہ دیا تھا۔ اسرائیلی دفاعی عہدیدار کا کہنا ہے کہ موجودہ اسرائیلی کارروائی ایران کے خلاف امریکہ کے ساتھ ہم آہنگی میں کی گئی ہے۔ اس پر مزید بات کرتے ہیں، بیورو چیف افتخار شرازی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ افتخار صاحب، تازہ خبر یہ ہے کہ ایرانی انٹیلیجنس ہیڈ کوارٹر کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے، آپ کے پاس کیا ڈیٹیلز ہیں؟ جی دیکھیں، یہ تو پہلے سے گویا کہ اعلان کیا گیا تھا امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے کہ گویا کہ ایران کے اندر جو اہم تنصیبات ہیں جن میں ان کے نیوکلیر گویا کہ انسٹالیشنز ہیں، ان کے جو گویا کہ فوجی تنصیبات ہیں، اور اس کے علاوہ ان کے جو اہم شخصیات ہیں گویا کہ ان کو نشانہ بنانے کی کوشش کی جائے گی۔ تو یہ تو یقینی طور پہ اسی طرح کی تنصیبات کو ہی نشانہ بنایا گیا ہے۔ شخصیات ہیں پھر جس میں ان کے رہبر ہیں علی خامنئی صاحب، اور اسی طرح ان کی جو سیاسی اور فوجی قیادت ہے، جو گزشتہ سال بھی پالیسی گویا کہ اپنائی گئی تھی کہ ان اہم شخصیات کو نشانہ بنایا گیا تھا، اور خیال یہ تھا کہ رجیم چینج کے لیے بڑا ضروری ہے کہ جو ٹاپ لیڈرشپ کو ایلیمنیٹ کر دیا، اس کے بعد پھر عوام سڑکوں پہ آئیں گے اور ایک وہاں پہ تبدیلی لے کے آئیں گے۔ تو وہی پیٹرن ہمیں دوبارہ دیکھنے کو مل رہا ہے، اور اسی کے تحت ہی یہ سب کچھ کیا گیا۔ اس وقت بھی آپ کو یاد ہوگا گزشتہ سال کہ اس سے ایک روز بعد گویا کہ مذاکرات ہونے تھے قطر میں، لیکن بجائے مذاکرات ہونے کے رات کے اندھیرے میں اسرائیل نے حملہ کیا، اور اس کے بعد پھر اس جنگ میں امریکہ بھی آ کے شریک ہو گیا۔ تو ابھی بھی صورتحال ویسی ہے، گویا کہ اسرائیل کو کہا گیا کہ وہ پہل کرے، اور اس کے بعد پھر امریکہ نے خطے میں اپنے فوجی اجتماع کو مکمل کر لیا ہے، اور اب اس بات کا انتظار کیا جا رہا ہے کہ ایران کی جانب سے ریٹیلیشن ہو۔ اور پھر آپ کو معلوم ہے کہ اسرائیل اور امریکہ کے درمیان مشترکہ دفاع کا معاہدہ موجود ہے، اور اسی کی بنیاد پہ ہی پھر اس جنگ کے اندر امریکہ بھی شریک ہو جائے گا۔ تو یہ ایک وار کا جو ان کی ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ سٹوری ہے، وہ کس طرح کرافٹ کی گئی ہے۔ اب دیکھیں کہ یہ آگے جو بڑھتی ہے، اور اس میں بنیادی طور پہ سب سے جو اہم ایلیمنٹ ہوگا وہ ایران کی جانب سے ریٹیلیشن کا ہے۔ کیا وہ صرف اس کے جواب میں اسرائیل کی جانب اپنے ڈرونز اور میزائل گویا کہ فائر کرے گا، یا وہ پھر سمجھے گا کہ جس کا اتحادی ہے، فوجی اتحادی ہے امریکہ، ان کے جو اس وقت خطے میں موجود جنگی بحری بیڑے ہیں، یا ان کی جو فوجی اڈے ہیں خلیج کے اندر گویا کہ قطر اور عراق سے لے کے سعودی عرب تک، ان کو بھی نشانہ بنائے۔ تو میرا خیال میں اسی کی بنیاد پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس جنگ کا دائرہ کار کتنا وسیع ہو سکتا ہے۔ لیکن اب یہ تو بات طے شدہ ہے کہ اس جنگ کو شروع کر دیا گیا ہے، اور پرووک کیا گیا ہے ایران کو۔ وہ ایران کے جو مذاکرات کے ذریعے اس مسئلے کو حل کرنے کا خواہش مند بھی تھا، اور کہا یہ جا رہا تھا کہ بہت زیادہ انہوں نے اپنے موقف کے اندر ایک تبدیلی لے کے آئے ہیں، گویا کہ یورینیم کی افزودگی کو منیمم کرنا، اس کے ساتھ ساتھ جو IAEA کے انسپیکٹرز کو اجازت دی جا رہی تھی کہ وہ آئیں اور آ کے اس بات کو گویا کہ یقینی بنائیں کہ وہاں پہ ایران کی جانب سے کوئی ایٹمی ہتھیار نہیں بنائے جا رہے۔ تو تمام تر مثبت گویا کہ کوششوں کے باوجود جو ایک طے شدہ امر تھا امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے، اور جو ہم بار بار بات کر رہے ہیں کہ وہاں پہ ایک رجیم چینج کو لانا مقصود ہے، تو اس کی کوششیں ہو رہی ہیں، اور اس کے لیے عوامی سطح پہ بھی ظاہر سی بات ہے ان کے لوگ موجود ہیں آن گراؤنڈ بھی، کہ جو پبلک کے اندر ایک اینگر کو جنریٹ کرتے ہیں، اور ساتھ میں جو فوجی طور پہ اسرائیل اور امریکہ اس سارے عمل کو انجام دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ اس سارے عمل کے دوران جو ایران کی ریزسٹنس پاور ہے وہ کتنی زبردست ہے۔ ابھی جو ہمارے بھائی جاوید بھی بات کر رہے تھے کہ جو ایران کلیم بھی کر رہا ہے، اور کہا بھی جا رہا ہے ان کی جانب سے کہ وہ بھی سرپرائزز دیں گے، وہ بھی گویا کہ آخری حد تک جائیں گے، اور ان کے پاس بھی اس قدر گویا کہ فوجی طاقت موجود ہے، اگرچہ مضبوط فضائیہ نہیں ہے، مضبوط ایئر ڈیفنس سسٹم نہیں ہے، لیکن ان کے پاس میزائل ٹیکنالوجی اتنی کمال کی ہے کہ وہ اپنے ملک کا دفاع بھی کر سکتے ہیں، اور کسی جاہر ملک کو گویا کہ بیک فٹ پہ بھی کر سکتے ہیں، کہ جو انہوں نے گزشتہ سال
کر کے دکھایا. تو اب دیکھنا یہی ہے کہ سارے عمل میں وہ کیسے ریٹیلیٹ کرتے ہیں. اور جیسے پہلے بھی بات کی جا رہی تھی کہ یقینی طور پہ صرف ایران نہیں ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا اس سے پہلے شام میں بشار الاسد کی ٹھیک ہے حکومت شرازی کو صاحب، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا.